السلام علیکم، میں ہوں بطول راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز. اور آج بہت اہم خبریں ہیں ہمارے ساتھ. فاطمہ صاحب، ٹاپ سٹوری سے شروع کرتے ہیں. بالکل. کہ آپریشن عزم استحکام ہونے جا رہا ہے. بالکل، اور یہ اناؤنس ہو گیا باقاعدہ طور پر. تو وہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس کی کیا اس میں مشکلات ہیں، اس میں ہم بات کریں گے. ویری امپورٹنٹ ٹاپ سٹوری. اور نیشنل الیکشن پلان کے 10 سال مکمل ہو گئے لیکن کامیابی نظر آ رہی ہے. یہ آج ریویو میں لینا پڑے گا کہ کیا وجہ ہے. 2014 سے یہ چل رہا ہے، اس کے نکات بھی ہیں، 20 نکات ہیں. کتنی گورنمنٹس آئیں چلی گئیں. آج بھی 10 سال کے بعد ہم یہی رو رہے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرنا ہے. کیا ہوز ریسپانسبل، اس پہ ذرا بات. لیکن جو آپریشن کی سیاست ہے اس پہ مخالفین کو آمادہ کیسے کرنا. پولیٹیکل ایشو از دا بگ ایشو. آپ نے نوٹ کیا کہ ہر طرف اب یہی سوال ہے کہ جناب کیا اس آپریشن کو پولیٹیکل بائن مل سکتا ہے. اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے اور کیا وہ واقعی میں آئیں گے، اس پہ بات کریں. اور جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. میرے خیال میں دیکھیں ابھی آج بھی ہیئرنگ ہوئی اور فیصلہ میرے خیال میں جلد آنے والا ہے. اس پہ ایک کوئک ریویو لیں گے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. لیکن شروع کر رہے ہیں آپریشن عزم استحکام سے. بالکل. اور یہ دیکھیں آج اس میں بڑا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ ایک میجر ہیڈ لائن، میجر ایشو بن گیا ہے. کیونکہ کابینہ نے جو ہے وہ ہر حوالے سے اس کو اپروو بھی کر دیا ہے اور اس کے بعد اب معاملات آگے چل رہے ہیں. تو جو مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس وقت آپریشن کی، اس کا ایک ہم نے حزب معمول ایک خلاصہ بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خبر خلاصہ. تو وہ آپ اگر ناظرین تک پہنچا دیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم اس پہ بحث شروع کرتے ہیں. بالکل. آپریشن عزم استحکام کی منظوری ہوئی ہے. وفاقی کابینہ نے ایپیکس کمیٹی کی جانب سے اعلان کیے جانے والے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی ہے. آپریشن کے اعلان کے ساتھ ہی اس پر سیاست شروع ہو چکی ہے. عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف اس پر سوالات اٹھا رہی ہیں. پی ٹی آئی نے عزم استحکام آپریشن سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ مولانا نے بھی اس آپریشن کی مخالفت کر دی ہے. احمد ولی خان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کسی آپریشن کی حمایت نہیں کرے گی اور جب تک تمام اسمبلی، سینٹ اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا ایسے آپریشنز نہیں کیے جا سکتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق آپریشن عزم استحکام پر قومی اسمبلی اور سینٹ میں بحث کی جائے گی. بیوروکریسی اور میڈیا کی حمایت کی بھی اشد ضرورت ہے. اس آپریشن پر ایوان میں اتفاق رائے پیدا کیا جانا چاہیے. وزیر اعظم ہاؤس کی مطابق یہ آپریشن دیگر آپریشن کی طرح نہیں ہے. یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوگا جس میں کسی کو بھی کہیں منتقل نہیں کیا جائے گا. یہ نیشنل ایکشن پلان کا تسلسل ہے پہلے کے آپریشن سے. بالکل بطول. اب اس سے دیکھیں کلیئر کیا ہو رہا ہے. کلیئر یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ اناؤنس ہوا کہ جی ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ایپیکس کمیٹی نے جو ہے وہ اس کا اعلان کیا، تو اس کے بعد ایک طوفان کھڑا کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے. اس میں پھر اے این پی بھی آ گئے، اس میں پھر جے یو آئی بھی آ گئی. انہوں نے کہا جی ہم آپریشن یہ نہیں ہونے دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد جب یہ اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا تو پھر اب فائنلی یہ وضاحت کی گئی ہے پی ایم ہاؤس کی طرف سے اور اب کابینہ نے بھی جو کہا کہ اس میں ڈسپلیسمنٹ نہیں ہوگی. سو دس از دا کی فیکٹر کہ جو پہلے آپریشنز ہوئے تھے، جو ہو چکے ہیں، اس میں آپریشن راہ راست ہے، آپریشن راہ نجات ہے، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عزب ہے، آپریشن رد الفساد ہے. یہ تمام آپریشن بڑے بڑے آپریشنز تھے. ان میں کیا ہوا تھا، جو لوکل پاپولیشنز تھیں وہ ڈسپلیس ہوئی تھیں، وہ انٹرنل ریفیوجی بنے تھے. پھر وہاں پہ جب ملٹری ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد ان کو پھر واپس لا کے ری سیٹل کیا گیا. تو ظاہر بات ہے بہت بڑا ایشو کھڑا ہوا تھا. یہ ون آف دا کی ایشوز جس کے اوپر جو ہے یہ اپوزیشن کمپلین کر رہی تھی کہ یہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں. اب گورنمنٹ نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ دیر ول بی نو ڈسپلیسمنٹ، وچ مینز کہ آپریشن کا جو نیچر ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یعنی بطور ان کے گورنمنٹ کے خواجہ آصف نے بھی آج یہ کہا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے لیکن ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. اب اس کی جو ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ہمیں پتہ لگیں گی. اب ایشو کیا ہے، 2-3 ایشو ہیں امپورٹنٹ جس پہ آج ہم بات کریں گے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس میں پولیٹیکل بائن نہیں ہوگا، جب تک تمام اپوزیشن اس کے ساتھ جو ہے وہ اگری نہیں کرے گی تو یہ پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ آپریشن کا فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ہے. اور آپ کو میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس میں جو یہ ایک فیکٹس اینڈ فگرز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2014 میں جو فرسٹ کوارٹر ہے اس میں بطول کے پی میں اور ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان میں یہ جو ہیں دونوں جو افغانستان سے بارڈر لگتا ہے ان کا، دے اکاؤنٹڈ فار 92% آف آل کیجولٹیز اینڈ 86% آف اٹیکس. یعنی 92% جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ اس ایریا میں ہوئے ہیں، ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان اور کے پی میں. اور خاص طور پہ بلوچستان پہ جو لیول آف وائلنس ہے وہ 2023 سے اگر موازنہ کریں تو 96% اضافہ ہوا ہے. 96%. سو کلیئرلی یہ دو ایریاز ہیں یہاں پہ ٹیررزم کا جو مین
प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मौजूद है. नाउ द बिगर क्वेश्चन इज टू फोल्ड बतूल. पहला तो ये है कि ये अपोजिशन को किस तरीके से साथ लाएंगे. दूसरा एक और भी इशू है, वो ये है कि ये खुद ही हम एक इशू पैदा करते हैं, फिर खुद ही उसको सॉल्व करने की. लेकिन फहद साहब आगे बढ़ने से पहले जो वज़ीर आज़म ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये एक विजन है जिसका एक तसलसल है, ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है. उनकी इस स्टेटमेंट के बाद ये बड़ा एक जामे पर्सपेक्टिव हमें मिल जाता है कि होने क्या जा रहा है. उस पर आपको नहीं लग रहा कि जो अपोजिशन है वो ज्यादा रिएक्शन दे रही है? देखिए, अपोजिशन रिएक्शन जरूर दे रही है, लेकिन अपोजिशन का रिएक्शन तो एक पॉलिटिकल इशू है. इन्होंने पॉलिटिकली इसको मैनेज करना है, लेकिन उसके साथ साथ बतूल एक ऑपरेशनल इशू है. देखिए, ये जो अब सारा रूट कॉज है इस सारी दहशतगर्दी का, वो हम खुद भी मानते हैं कि वो अफगानिस्तान से हो रहा है. अफगानिस्तान से क्यों हो रहा है? क्योंकि टीटीपी वहां पे मौजूद है, उसको वहां पे शेल्टर मिल रहा है, वो अफगानिस्तान की जमीन को इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान में अटैक्स कर रहे हैं. मगर इशू क्या है, सितम ज़रीफी क्या है कि यही वो टीटीपी है बतूल जिसके साथ आज से चंद साल पहले जो है वो हमारी रियासत और हमारी हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी. और अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ कुछ बड़ी खास इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं जिससे क्लियर होगा कि, और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पब्लिक नॉलेज में नहीं है. देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अक्टूबर 2021 में एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वी आर इन टॉक्स विद सम ऑफ द ग्रुप्स ऑन रिकंसिलिएशन, कि टीटीपी के साथ हमारी बातचीत जो है वो शुरू हो गई. ये पहली बार इमरान खान साहब ने खबर ब्रेक की थी कि हम बात करें. अच्छा, उसके बाद फिर बड़ी वो मुज़ाकरात शुरू हो गए और खामोशी से मुज़ाकरात हो रहे थे. अफगानिस्तान में जाकर मीटिंग्स हुई हैं. उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को 2022 में भी ब्रीफिंग्स दी गई. उन ब्रीफिंग्स में फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल जो मुज़ाकरात में इंगेज थे लोग, जिनके नाम अब ओपनली आ भी रहे हैं, और उसमें जाहिर बात है जनरल फैज़ हमीद का नाम तो सबसे ऊपर आता है. उसमें क्या था? उसमें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आज के हमारे टॉपिक के हवाले से बड़ी ज़रूरी है और मैं चंद मिनट में आपके सामने शेयर करना चाहूँगा. देखिए, उस वक्त इन टॉप लेवल ब्रीफिंग्स में पॉलिटिकल लीडरशिप को यह बताया गया कि टीटीपी की क्या डिमांड्स थी. ये जरा सुनिए, डिमांड्स क्या थी उनकी जब ये मुज़ाकरात हो रहे हैं. टीटीपी ये डिमांड कर रहा था कि हमारे सारे कैदी छोड़ें, तमाम. फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की फौज है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो वहां से विड्रॉ करे फ्रॉम द फाटा एरिया, मुकम्मल. फिर उनका था कि जी आप हमें कॉम्पनसेट करें, पैसे दें हमें जो हमारे नुकसानात हुए हैं, और तमाम टीटीपी के लोगों को ब्लैक लिस्ट से जो है वो हटाएं, और ये सुने, फाटा का जो मर्जर हुआ है उसको रिवर्स करें मुकम्मल. मतलब ये एक्सट्रीम डिमांड है ना. बिल्कुल. हमने उन्हें क्या कहा था? हमने कहा कि जी उस वक्त की जो क़यादत थी जो इनसे डील कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी हमारी चंद एक रेड लाइंस हैं. मसलन हमने कहा कि जी टीटीपी को डिसॉल्व होना पड़ेगा अगर हमने ये एग्रीमेंट करना है. हथियार सिर्फ वो एज पर लॉ कैरी कर सकेंगे, और फाटा का रिवर्सल जो है वो नहीं होगा. अब ये इसके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जी अगर ये साइन हो जाता है तो 3 महीने में रीसेटलमेंट शुरू हो जाएगी, यानी टीटीपी वाले आने शुरू होंगे. अच्छा, अभी ये हो रहे थे कि ऑलरेडी बहुत सारी टीटीपी के लोग आ गए, रीसेटल हो गए. और आज ख्वाजा आसिफ ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुद ये कहा बजाते खुद कि वो लोग जो उस वक्त आ गए थे जिनको हमने सेटल कर दिया था यहाँ पे, आज जब अफगानिस्तान से ये टेररिस्ट की टीम्स आती हैं वो अक्सर और बेशतर उन लोगों के घर पनाह लेती हैं. सो यू सी, आप खुद किस तरह के फैसले करते हैं और फिर आपको क्या भुगतना पड़ता है. उस टाइम की लॉजिक क्या थी? ये लॉजिक बाकायदा तौर पर एक्सप्लेन की गई. वो लॉजिक क्या थी बतूल? लॉजिक ये थी, और एट द हाईएस्ट लेवल ये कहा गया कि इस वक्त पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमें कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है. अच्छा. यस. अच्छा. फिर ये कहा गया कि उनको हमने डिग्रेड कर दिया है, उनकी जो एबिलिटी थी दहशतगर्दी करने की हमने उसकी कमर तोड़ दी है. फिर ये भी कहा गया कि ये तो हैं तो हमारे पाकिस्तानी, तो उनको भी अपनी फैमिलीज का ख्याल करना चाहिए और रियासत का दिल बड़ा होना चाहिए. यानी जब उन्हें कहा गया कि भाई आप ये वो लोग हैं जो हमारे सोल्जर्स के सर काट कर उससे फुटबॉल खेलते थे, तो उन्होंने कहा कि जी रियासत का दिल बड़ा होना चाहिए और हम रियासत जो है वो इनको हथियार नहीं उठाने देगी. टारगेट ये था कि इनसे मुज़ाकरात करें. वो हुए. उन मुज़ाकरात के नतीजे में आज हम क्या है, क्या भुगत. और फात साहब, उस वक्त भी ये रिपोर्ट हो रहा था कि जो लोग माइग्रेट करके आए या वहाँ से वापस आए हैं,
یا جن کے خاندان وہاں تھے یا جنہوں نے فیملیز کو شیئر کیا ہے وہ ویپنائزڈ ہیں, ان کے پاس اسلحہ ہے. بالکل ایسے اس وقت بھی کے پی کے سے رپورٹس آئی تھی ان ایڈریسڈ رہ گئی. بالکل رہیں, اور اس وقت یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اس ٹائپ کی لیڈرشپ تھی, انہوں نے اگری کر کے یہ کیا, وہ کام شروع ہو گیا, پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی. معذرت کے ساتھ مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ اس وقت بھی بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے واقعی میں کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان سے مذاکرات کرنے ہیں تو آپ مذاکرات کر لیجیے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مذاکرات شروع ہو گئے تھے تو سیاستدان بعد میں انوالو ہوئے. وہ بعد میں انوالو ہوئے تھے, لیکن جب انوالو ہو بھی گئے تب بھی بہت کم تھے جنہوں نے بالکل اوپنلی یہ کہا تھا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو آج ہم ان غلط فیصلوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کیا یہ آپریشن جو اب ہونے ہے, کیا یہ ان تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آؤٹ کم لے سکتا ہے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ بڑا کوسچن ہے, اس پہ ہم ذرا بات کریں گے. بریک کا وقت ہو رہا ہے. انفیکٹ یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بڑے ریلیونٹ گیسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم رہے ہیں, اور وہ اس لیے بھی ریلیونٹ ہیں کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو یہ آپریشنز چل رہے تھے. بالکل. تو ہم ان سے پوچھیں گے بطول کہ ان آپریشنز میں سے کیا سیکھا, اور یہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے اس میں کیا پیرللز ہیں. خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو آپریشن رد الفساد جاری تھا, ان کے دور میں بھی رہا, ان کا کیا ایکسپیرینس تھا شیئر کریں گے. اور اس کے بعد ایک میں یہ بھی آگے کہہ دوں کہ اس کے بعد, کیونکہ آج بڑا زبردست ہمارا پروگرام ہے, اس کے بعد ہمیں اپوزیشن کے وہ لوگ جوائن کریں گے آج کے پروگرام میں بطول, جو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آج ذرا ہم ان سے بھی سنیں گے کہ ذرا لاجک دیں کہ اگر آپ کی یہ تمام طور مسائل حل ہو رہے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہو رہی, پھر ایشو کیا ہے. تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ پروگرام ٹوڈے. خاقان عباسی بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب ہم نیب کے 10 سال ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, کیا پرفارمنس رہی ہے. بالکل, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا کہ اب یہ آپریشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے ہمارے یہاں, اور وہ جو آپریشنز ہوتے رہے ہیں تو آج یہ سوال بنتا ہے کہ جب اتنے سارے آپریشنز ہوئے ہیں تو ان میں سے ان کے کون سے اہداف تھے, وہ کیوں نہیں میٹ ہوئے, اور کیا وجہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو 10 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اب نیشنل ایکشن پلان کو پورا کرنا ہے. تو یہ ایک پورا ایک یعنی کہ ڈیلیما ہے جو کہ ہم آج بات کریں گے, بٹ اس کو ذرا اس کا ایک خلاصہ جو ہے اس سارے ایشو کا, وہ اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں تو پھر ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. بالکل. 2001 سے 2007 تک آپریشن المیزان, آپریشن زلزلہ اور آپریشن شیر دل جاری رہے. 2007 سے 2009 تک آپریشن راہ راست صوفی محمد کے خلاف سوات میں کیا گیا, اور پھر 2009 سے 10 تک آپریشن رائے نجات مالاکر ایجنسی جنوبی وزیرستان میں کیا گیا. اپنی نوعیت کا الگ آپریشن 2007 میں لال مسجد میں بھی کیا گیا. آپریشن ضرب عزم کا پاکستانی فوج کا جون 2014 کو وزیرستان میں شروع کیا گیا. ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد اس آپریشن میں تیزی آئی اور یہ سال 2016 کے آخر تک جاری رہا. آپریشن رد الفساد پورے ملک میں شروع کیا گیا. یہ آپریشن 2017 کے ابتدائی مہینوں میں شروع ہوا جو کہ اب تک جاری ہے, اور اب آپریشن عزم استحکام پاکستان شروع کرنے کی کابینہ منظوری دے چکی ہے. بالکل. تو اب اسی خل میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے پاس جو گیسٹ موجود ہیں, کیونکہ وہ خود ان تمام معاملات کو لیڈ کرتے رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد صاحب السلام علیکم. جی السلام. شاہد صاحب ابھی جب ہم یہ تیاری کر رہے تھے اس کی, جی وعلیکم السلام. جی اس کی ہم تیاری کر رہے تھے پروگرام کی, تو اس میں جو آپ پرائم منسٹر بنے تھے اگست 2017 میں ٹل مئی آف 2018, تو یہ جو آپریشن رد الفساد ہے یہ اس وقت جاری تھا جب آپ پرائم منسٹر تھے. شاہد صاحب کیا ایشو, کیا وجہ تھی کہ اس کے جو انٹینڈڈ آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہیں ہو پائے, جس کی وجہ سے آج ہمیں پھر ایک اور آپریشن کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ آپ نے تو اس کو لیڈ کیا ہے ایز اے پرائم منسٹر, کیا سیکھا, کیا چیز ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اس وقت یہ آپریشن ختم ہو گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو فیصلے ہوئے تھے, اور خاص طور پر جو فاٹا کو ایملگیمیٹ کیا گیا, شامل کیا گیا کے پی کے اندر, اس میں کچھ فیصلے ہوئے تھے, ان پر عمل درآمد نہیں ہوا کہ اس علاقے کو آپ نے اسی سطح پہ لے کے آنا تھا جہاں پر کے پی کے باقی اضلاع ہیں. اس میں وہاں پر آپ نے ان کو ایک نیا انتظامی ڈھانچہ دینا تھا, لینڈ ریکارڈ کا سسٹم دینا تھا, جوڈیشری دینی تھی, اسکول کالجز سڑکیں یہ سب کچھ دینا تھا, اور اس کے لیے 100 ارب ہر سال 10 سال کے لیے خرچ ہونا تھا. وہ نہیں ہوا. تو نہ ہی وہاں کے لوگوں کو حقیقی معنوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ملی, نہ ہی ان کو انتظامی سٹیبلٹی ملی, اور وہاں پر آرمی کا بڑا پریزنس رہا.
اس سے پھر آپ نے دیکھا کہ یہ پی ٹی ایم بھی اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پر آئیں، وہاں بہت سے مشکلات پیدا ہوئے، بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے، ایجیٹیشن بھی ہوا، بہت سے معاملات پیدا ہوئے، تو وہ سارا علاقہ انتشار کا شکار ہی رہا۔ اچھا جب تک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور آج بدقسمتی ہے کہ یہ جب یہ تمام چیزیں جو ہونی تھیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا اور وہ نہیں ہوئی، اب ظاہر بات ہے جب اس طرح کا آپریشن پلان ہوتا ہے تو اس میں پرائمریلی اٹس اے ملٹری آپریشن، لیکن اس میں سویلین انپٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، سویلین پولیٹیکل اونرشپ اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ پلان کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پھر یہ جو ریفارمز ہوئے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو جب یہ نہیں ہو رہے تھے، جب یہ پرابلمز نظر آ رہے تھے کہ جو پلان کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو جو ایک ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے اس میں سویلین سائڈ اور ملٹری سائڈ، اس میں یہ احساس ہوا، یہ ڈسکشن پوائنٹ بنا کہ یہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، and what can we do to get it done? Was this something which was on the table? دیکھیں ہماری حکومت تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی وہ کر کے چلی گئی تھی، لیکن ہم نے اس کا ڈھانچہ تیار کر دیا تھا کہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا ہے۔ اس میں بہت ڈیٹیل، اور جو سرتاج عزیز صاحب نے رپورٹ بنائی تھی یہ سب کچھ اس کے اندر شامل تھا کہ وہاں پر آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ایملگمیشن کے بعد۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ حالانکہ ان کا بڑا کلیم تھا، ان کی بڑی سپورٹ تھی پی ٹی آئی کے پی کے اندر، لیکن انہوں نے کوئی اس طرف کوشش نہیں کی کہ وہاں پر یہ سب کچھ مہیا کیا جائے۔ بلکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت 100 ارب کی جب بات ہوئی سالانہ، تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ وفاق 50 ارب دے گی، اور 50 ارب جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ سے تمام صوبے جو ہے ادا کریں گے، یعنی اپنے حصے کے مطابق وہ 50 ارب دیں گے۔ تو اس وقت تمام جو صوبے تھے انہوں نے نہ کر دی کہ ہم یہ پیسے ادا نہیں کریں گے، جس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی تھی کے پی کے اندر۔ بعد میں شہباز صاحب جو چیف منسٹر تھے پنجاب سے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے الاؤ کر دیا تھا کہ پنجاب اپنا حصہ دے دے گا، لیکن باقی تینوں صوبوں نے انکار کر دیا تھا۔ بہرحال ہمارا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ وہ چیز سی سی آئی یا کہیں اور طے ہو جائے گی، وہ نہیں ہوا، اور وہ لوگ آج بھی محرومی کے شکار ہیں۔ وہاں پر کچھ کنسیشنز، ٹیکس کنسیشنز رکھے گئے تھے، ان کی ایکسٹینشن ضرور ہوئی، لیکن وہ بھی فائدہ اٹھانے والے مقامی لوگ نہیں ہیں، باہر سے لوگوں نے آ کر وہاں پر انڈسٹری بھی لگائی اور کاروبار بھی کیے اور بے پناہ پیسہ بھی بنایا۔ تو یہ ایک بڑا عجیب سا ماحول رہا ہے کہ ایک نیگلیکٹ کا شکار ہو رہا ہے معاملہ۔ اور جب شاہد صاحب آپ جو بات کر رہی ہیں امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اور جب آپ کے دور سے رد الفساد شروع ہوا تھا اور 22 فروری 2017 کو آئی ایس پی آر نے اس آپریشن کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت بھی جو وجہ بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی، اس لیے ہم ایک نیا آپریشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو عمل درآمد ہے اور جن نکات کی آپ بھی نشاندہی کریں، یہ عمل درآمد میں کیوں مشکل پیش آتی رہی ہے؟ نہیں، میں نے کہا نا یہ بات میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ سب کچھ فیصلہ ہو گیا، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چھوٹی بات نہیں ہوتی، تمام پولیٹیکل کنسنسس ہو گیا، اور اس کے بعد جو حکومت آئی وہ وفاق میں بھی تھی اور وہ کے پی کے اندر بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس طرف قدم نہیں اٹھایا، بلکہ جو پیسے فاٹا سیکریٹریٹ کو جایا کرتے تھے سب کا، وہ پیسے بھی وہاں پر خرچ نہیں کیے گئے، اور بلکہ وہاں پر جو کم از کم جو وہاں کے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی کسی چیز پر بھی عمل درآمد جو نظام تھا اس کو نہیں بنایا گیا، بلکہ جو 2 دفعہ سیکیورٹی بریفنگز ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، جس میں اس وقت کے چیف آرمی سٹاف اور ڈی جی ایس آئی دونوں تشریف لائے تھے، تو وہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ بھئی انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ نہیں امپلیمنٹیشن ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ اسی محرومی نے میں سمجھتا ہوں کہ آج جنم دیا ہے اسی خرابی کو، جس کا ہم پھر آج مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں شاہد صاحب، تو اب جو یہ نیا جو آپریشن ہونے جا رہا ہے جس کا اعلان ہو گیا ہے، اب اس کے 2 لائک ایوری ادر آپریشن اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک اس کا آپریشنل ہے جس میں کائنیٹک فورس بھی استعمال ہوگی تھرو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، دوسرا اس کا پولیٹیکل ہے کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں بائن دینا ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ نہیں مان رہی۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ یہ جو پچھلے جو تھے آپریشنز، خاص طور پہ جو 2014 کا اے پی ایس ہوا، اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوئے، اس میں تمام سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ آ گئی تھیں۔ یہ جو پولیٹیکل اس کا اینگل ہے،
اس کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیں حکومت کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے اپوزیشن کو. جو اپوزیشن آج قومی اسمبلی میں ہے, جو میجر پارٹی ہے, ان کی کے پی کے اندر حکومت بھی ہے, تو یہ تو ان کی ڈائریکٹ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علاقہ اسی سطح پر آئے, وہاں ڈیولپمنٹ ہو, وہاں کے لوگ محرومی سے دور ہوں. بلکہ مجھے جو لوگ ملتے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو تھی وہ تو پرانے نظام کے اندر بہت بہتر تھی, یہاں تو چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ہم تو ہمارے حالات تو سبھی بدتر ہو گئے کہ نہ وہ نظام ہے یا نہیں یہ نظام ہے. تو یہ محرومی دور کرنا آج سب کا کام ہے. یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے, یہ ایک پاکستان کے علاقے کا ایشو ہے, لوگوں کی محرومی ہے. تو اس میں پولیٹیکل کنسنسس کریٹ کرنا چاہیے. میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ یہ کہا گیا کہ یہ کوئی بڑا ملٹری آپریشن نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک طرف پہلے کہا گیا کہ ایک ملٹری آپریشن ہوگا, اب کہا کہ نہیں ملٹری آپریشن نہیں ہے, یہ کچھ سیکیورٹی کا آپریشن ہے. بہرحال جو بھی ہے اس کے قطع نظر کہ وہاں پر حالات خراب ہیں, کتنے ہیں, نہیں ہیں, آپ کو جو سابقہ فاٹا تھا اس کی اپ لفٹ کرنی ہے, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو آج پی ایم صاحب اس پر لے آئیں اس ایشو کو کہ چلیں وہ جو سپورٹ آپ کی جب آپریشن ہوگا تو وہ بات کر لیں گے, لیکن آج یہ فیصلہ تو کر لیں کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا فاٹا کے عوام سے اس کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں, تاکہ ان کو تو تقویت ملے کہ بھائی یہ ملک ہمارے بارے میں بھی سوچ رہا ہے. شاید صاحب یہ تھوڑا ایکسپلین کریں, کیونکہ ایز سمبڈی جس نے ہائیسٹ آفس کو آکیوپائی کیا ہے, یہ یا تو ہو کہ ہمارا پہلا آپریشن ہو, یعنی یہ 2000 کم از کم 2001 سے تو یہ کانسٹنٹلی پاکستان میں آپریشنز چل رہے ہیں, چاہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہو, وہ انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کی قیادت ہو. یعنی 20-22 سال سے یہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اگر کامیاب نہیں ہو رہے یہ آپریشنز یا 100% کامیاب نہیں ہو رہے تو ان کی وجہ کیا ہے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اس کے باوجود یہ فکس کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا کوئی ایسی ڈائنامکس ہیں سول ملٹری یا انسٹیٹیوشنل جس کی وجہ سے یہ obvious سی چیز ہے ہم اس کو فکس نہیں کر پا رہے, نہ نیب کو امپلیمنٹ کروا پا رہے ہیں, نہ فاٹا کے معاملات کو ٹھیک کر پا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا, نہ ہم ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ کبھی دوستی کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں. یہ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی کا ایشو ہے. آپ نے ملٹری سکسیس حاصل کی اس علاقے میں, بہت مشکل کام تھا, بے پناہ قربانیاں دینی پڑی, ہزاروں کی تعداد میں ہماری شہادتیں ہوئیں, نوجوان ہمارے شہید ہوئے, اور پھر جا کر ہم نے وہ ملٹری سکسیس حاصل کی. اب اس کے بعد آپ نے اس علاقے کی جو وجوہات تھیں یہ حالات پیدا ہونے کی, وہ آپ نے دور کرنی تھیں. آپ نے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز والی بات ہوتی ہے وہ وار اب لڑنی تھی. اس کا سارا طریقہ کار بھی موجود تھا, لیکن ہم اس طرف گئے نہیں. ہم نے وہی وہاں پر رویہ رکھا جو فاٹا سے پہلے تھا, اور کوئی کچھ نہ ڈیولپمنٹ ہوئی نہ نظام دیا. تو اب لوگ وہاں مایوس ہیں. تو جب مایوسی ہوتی ہے, پہلے کیا ہوا تھا کہ آپ یقین کریں کہ ایک گھر کے اندر ایک جو جوان تھا وہ وہاں پر ایف سی کے اندر تھا, اور ایک جو جوان تھا وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ تھا. بہت بڑے غیر معمولی حالات پیدا ہو گئے تھے. اللہ نہ کرے آج ایسے حالات ہوں, لیکن اس کا واحد حل یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کو آدھے راستے جا کے چھوڑنا نہیں چاہیے. ملٹری سکسیس کے بعد آپ نے وہاں پر ایڈمنسٹریٹو سکسیس بھی حاصل کرنی تھی. ایڈمنسٹریٹو جو آپ نے ایفرٹس کرنی تھی, جو ایڈمنسٹریٹو کامیابی تھی, وہ آپ نے نہیں کی, اور آج اس کا خمیازہ ہم پھر بھگت رہے ہیں کہ پھر ہم ایک سیکیورٹی آپریشن کی بات کر رہے ہیں. شاہد عباسی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بالکل یہ جو ان کا جو ڈسٹلڈ وزڈم ہے نا, کلیئرلی دیکھیں, ایک اس کا ملٹری اینگل ہے, ایک پولیٹیکل اینگل ہے, یا پولیٹیکل سے آپ کہیں کہ ایڈمنسٹریٹو اور گورننس اینگل ہے. اس میں بطول کوئی شک نہیں ہے کہ ملیٹریلی ہماری یہ بہت بڑی سکسیس ہے. یعنی آپ کو یاد ہے کہ ٹیریٹری انہوں نے کیپچر کی ہوئی تھی, پاکستان کے بہت سارے حصوں میں جو ہے وہ لٹرلی ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی نہیں تھی. اتنا عرصہ یہ آپریشنز میں سے ملیٹریلی تو ہم نے ایبسولوٹلی, اس میں کوئی یعنی دو شک ہی نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بھی ایکنالج ہوا ہے کہ پاکستان نے کاؤنٹر ٹیررزم میں بہت زبردست جو ہے وہ کامیابی حاصل کی ایٹ اے ویری اسٹیپ کاسٹ.
یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں, بہت زیادہ کیجوٹیز ہوئی ہیں, تو اٹ از اے ہیوج سکسیس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آبجیکٹو تھا اگر وہ میٹ نہیں ہو رہا کہ ٹیررزم ختم ہو جائے اور اس کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے جو آپ نے ٹارگٹس رکھے تھے وہ پورے ہو جائیں, اگر یہ نہیں ہو رہے کلیئرلی دیر از اے پرابلم. اور یہ بات گھوم کے پھر ابھی آئے گی کہ یہ جو آپریشن لانچ کر رہے ہیں کیا اس میں یہ تمام جو فیکٹرز ہیں یہ فیڈ ان ہو رہے ہیں, کیا یہ ٹارگٹ سیٹ ہو رہے ہیں, یا صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم سیکیورٹی چائنیز کی سیکیورٹی بہتر کر دیں گے, کریں گے. دیٹس اے بگ کوسچن. اور یہ جن حالات میں ہو رہا ہے ان حالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, یہ آپریشن چاہے انٹیلیجنس بیسڈ ہے, کائنیٹک نہیں ہے, لیکن آپ کا پیسہ تو لگ رہا ہے, اس کا جو ایکسپینس ہے, کیونکہ پہلے پاکستان مختلف لیولز پہ یو ایس کا الائے رہا ہے اور یو ایس ایڈ آتی رہی ہے, اور وہ بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ آپ کو فائنینشیل ایشوز نہیں, بٹ ابھی آپ یہ کریں گے تو آپ کو مشکل ہوگی. سو آبویسلی بڑے کلیئر ٹارگٹس ہونے پڑیں گے. کلیئر یہ نہیں ہو سکتا کہ جی لانچ کر دیا آپریشن پھر ایٹ سم پوائنٹ ختم ہو گیا. تو کیا ٹارگٹس ہیں, کیا ہم نے جو ہے انٹینڈڈ آؤٹ کمز ہونے چاہیے, اس کو سامنے رکھ کے یہ میجر ہوگی اس کی سکسیس. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بالکل ایک یہاں پہ بریک لینی ہے, مگر بریک کے بعد کیا ہوگا؟ بریک کے بعد ہمیں سیاسی مخالفین جوائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, جو کہ کنونس نہیں ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کنونس کیوں نہیں کہ کیوں نہیں ہے اور کیسے ہو سکتے ہیں, اور کیا وہ ہمیں کنونس کر لیں گے. یعنی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. فات صاحب, ہم بات کر رہے ہیں جو حکومت نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا پیمانہ بڑا کرنے کا اعلان کیا ہے, اور اس پہ یہ بھی بحث جاری ہے کہ وہ آپریشن ہے بھی یا کسی کوئی پالیسی ہے, ویژن ہے, لیکن اس میں جو سیاسی مخالفت ہے, اب وہ بتائیں وہ انہی بنیادوں پہ ہو رہی ہے جو ماضی میں ہوتی رہی, یا اس مخالفت کی بنیاد نہیں ہے؟ اس باری کیونکہ بہت ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی لاسٹ ٹائم, اور بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی پرابلمز ہوئے تھے لوکل پاپولیشن کو, تو شاید ایک وہ وجہ ہے جو سامنے آ رہی. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا بائن ہونا ضروری ہے. وہ کیوں نہیں ہو رہا, یہ اس سیگمنٹ میں یہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس لیے ہمیں جوائن کریں. وہی جماعتیں جو مخالفت کری ان کی نمائندگی کریں گے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جوائن کریں جمعیت علماء اسلام فے سے, شوکت یوسف زئی صاحب جوائن کریں گے تحریک انصاف سے. تو سینیٹر صاحب سے بات شروع. بالکل جی, سینیٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ بتائیے سر کہ آپ کی جماعت نے بھی ظاہر بات ہے جو ابھی تک اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس کا مخالفت کیا ہے کہ یہ آپریشن اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. باقی جو دیگر جماعتیں ہیں اس میں ANP بھی ہے, اس میں PTI بھی ہے, انہوں نے بھی یہ کہا ہے. اس کے بعد یہ وضاحت آئی ہے کامران مرتضیٰ صاحب, وضاحت جو آئی ہے PM آفس سے, اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی گزشتہ مسلح آپریشنز میں ایسے معلوم مقامات جو نو گو علاقے کے ساتھ ساتھ ریاست کی ریٹ چیلنج کر رہے تھے اور دہشت گردوں کو ہٹایا گیا, اور ان کارروائیوں کے لیے مقامی آبادی کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی اور متاثرہ علاقوں سے دہشت گردی کی مکمل صفائی کی ضرورت تھی. ملک میں اب ایسے کوئی نو گو علاقے نہیں ہیں کیونکہ دہشت گرد تنظیموں کی پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر منظم کارروائیاں کرنے یا انجام دینے کی صلاحیت کو گزشتہ مسلح آپریشنز کے سے فیصلہ کن شکست دی جا چکی ہے. اس لیے بڑے پیمانے پر کسی ایسے فوجی آپریشن پر غور نہیں کیا جا رہا جہاں آبادی کی نقل مکانی کی ضرورت ہو. اب یہ کلیئر ہو گیا, اب بتائیے آپ کا آبجیکشن کیا ہے سر؟ دیکھیے, ایک تو یہ غلط بیانی کر رہے ہیں, سراسر غلط بیانی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ پہلے بھی کسی نہ کسی نام سے جو ہے یا کسی نہ کسی جہت سے یہ چل رہا ہے, اور 2 صوبوں میں جو ہے وہ چل رہا ہے, صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں. اور اس کے نتائج بھی جو ہے اس وقت یہ ہیں کہ آپ کے ان 2 صوبوں میں کم از کم 1/3 حصے میں گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو گئی ہے. ہمارا جو آبجیکشن ہے, بنیادی آبجیکشن, اپنی فوجیں اپنے ملک میں اس طرح سے آپریشن نہیں کیا کرتی, اور پھر اگر اس سے پہلے جو ہے وجہ جاننے کی کوشش کریں تو وجہ جب جاننے کی کوشش کریں گے تو اس میں وجہ جو ہے وہ بذات خود ایسی نظر آئے گی جو کہ آپ کی انہی آپریشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی, آپ کی پالیسیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگی, اور وہ پالیسیز جو ہے وہ وضع کی ہیں اسی ادارے نے جو آپریشن کرنے جا رہا ہے. پھر ایک اور جو ہمارا اعتراض ہے, جو سب سے بڑا اعتراض ہے, یعنی اس آپریشن کا فیصلہ کیا ایپیکس کمیٹی نے. ایپیکس کمیٹی پہلے نمبر پہ آ گئی, دوسرے نمبر پہ پھر اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کیبنٹ میں, یعنی وہ پھر دوسرے نمبر پہ آ گئی. پہلے نمبر پہ آپ جو ترتیب دے رہے ہیں اقتدار اعلیٰ کو, ایپیکس کمیٹی, اس کے بعد کیبنٹ, اور اس کے بعد جو پارلیمان ہے وہ پتہ نہیں کہیں تک دور تک نظر نہیں آ رہی.
دوسرے ملکوں میں خدا نہ خواستہ جب بھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو وہ معاملات پہلے پارلیمان میں آتے ہیں پھر صوبائی اسمبلیوں میں آتے ہیں. اب اگر ایسا ہو دیکھیے ایک تو اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہے کہ نہیں, کیونکہ پہلے بھی کئی آپریشنز ہوئے اور دہشت گردوں نے جو ایکچولی ہماری ٹیریٹری لی ہوئی تھی ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ جا کے اب افغانستان میں بیٹھ گئے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آئیے پارلیمنٹ میں بیٹھیں, ہم آپ کو مکمل طور پر جو کچھ بھی آپریشن کی تفصیلات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے آج کہا کہ ہم اس کو ایک اوپن پارلیمنٹری پروسیڈنگز رکھیں گے, کیا ان کیمرہ نہیں رکھیں گے, اور چاہیں گے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں وہ کریں تاکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ متحد ہو کر آگے بڑھیں. آپ کیا اس کے لیے آمادگی کا اظہار کریں گے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس پہ بریفنگ لیں اور پھر فیصلہ کریں؟ دیکھیے فیصلہ تو آپ نے کر لیا, فیصلہ تو آپ کی ایپیکس کمیٹی نے کیا, پھر اس کے بعد اس کو کیبنٹ میں لائے اور اس کو اپروو کیا, اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر آپ نے پارلیمان کو جو ہے نا وہ رکھنا ہے تو ایسے پارلیمان سے بھی ہم جو ہے بیزار ہیں اور ایسے جو ہے نا معاملات پارلیمان کے اندر لانے سے بھی بیزار ہیں. یعنی آپ پہلے فیصلہ کریں, اس کے بعد ہم کو جواب دو. وہ جو اس کا میک اپ ہے اس میں جو تھوڑی بہت چھیڑ چھاڑ ہے وہ اس میں وہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم سے بھی انگوٹھے لگوا لے. اس طرح کی حرکت ہمارے ساتھ نہ کی جائے. کیا یہ اگر آپ کا چلیں وہ تو ایک اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے یہ بات مان لیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو ان کو پہلے لینا چاہیے تھا, لیکن جو ایکچوئل ضرورت ہے آپریشن کی جہاں پہ ہمیں بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کتنے زیادہ ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہے, فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ ٹیررزم ایسکلیٹ کر رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی ٹیریٹری کو استعمال کر کے ہمارے ہاں جو ہے وہ حملے کر رہی ہے, چائنیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ ایشو تو ہے, اٹس اے ریالٹی, اگر اسے ریزالو کرنا ہے تو پھر کس طریقے سے کیا جانا چاہیے؟ اور کامران مرتضیٰ صاحب جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد بھی تو پہلی ایپیکس کمیٹی تو تبھی بنی تھی, تب جب آپ سب اکٹھے ہوئے تھے تو ایک کنسنسس تھا کہ جب بھی سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں گی, بالخصوص پی ٹی آئی. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. تو ایک تو کیا یہ آپ کی سیاسی ذمہ داری نہیں کہ آپ ساتھ خود اپنا انیشیٹ کریں اور ایٹ لیسٹ ایک کنسنسس کریٹ کریں؟ اور دوسری معذرت کے ساتھ بس ایک بات کامران مرتضیٰ صاحب, آپ اور پی ٹی آئی کو تو سمپتھائزر اکٹھے کر دیں, اگر اتنے بہت سارے سوال اکٹھے کر دیں اور پھر جواب لینا ہو اور میں نے وہ نوٹ نہ کیے ہوں تو پھر اس کو ایک ایک کر کے میں شاید جواب نہ دے سکوں گا. سر آپ اتنے ذہین ہیں, آپ کی تو یادداشت اتنی اچھی ہے کہ آپ کو سوالات یاد رہ جائیں گے. تو میں بس آپ سے یہ جاننا چاہتی تھی کہ سمپتھائزرز ہونے کا الزام لگتا تھا آپ پہ اور پی ٹی آئی پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپریشن آپ ختم نہیں کر پائے اس لیے بھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیتی؟ ایسا نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجربات سے کچھ ہم نے بھی سیکھا ہے. آپ جو ہے طالبان جو ہے وہ طالبان کو اب الزام دے رہے ہیں, ان طالبان کو وہ بنانے کے ذمہ دار کون ہے؟ پہلے تو پھر ذمہ داری کا تعین کر لیجئے نا. آپ کسی کو پہلے اس بت کو تراشتے ہیں اور پھر اس بت کو جو ہے نا وہ آپ نے پھر گرانا ہوتا ہے. تو یہ دونوں کام جو ہے یہ کرنے کا عمل جو پاکستان میں عرصہ دراز سے جاری ہے, یہ معاملہ ختم کر دیجئے. آپ وہ کریے کہ جو عوام چاہتے ہیں, اور عوام کا جو چاہت ہے وہ اس کا اظہار صرف پارلیمان سے ہو سکتا ہے. آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے اور اب فیصلوں کو جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے اب جب اعتراضات آ گئے ہم جیسے لوگوں کے, آپ نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا تھا. اب جب ہمارے جیسے لوگوں نے اعتراضات کرنے شروع کر دیے تو اب آپ نے اس کے راستے تلاش کرنے شروع کر دیے, ری نیم کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں. کو بھی ذرا شامل گفتگو کر لیں. شوکت یوسف زئی صاحب, یہ معاملہ جو ہے کیونکہ اب ڈیٹیلز آ گئی ہیں کچھ حد تک کہ یہ ایک نقل مکانی نہیں ہے اس آپریشن میں, کیا وہ طریقہ ہو سکتا ہے جس سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ڈسکشن کا حصہ بنے اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ کہے کہ اچھا جی ہمیں آپ کنونس کریں؟ آر یو اوپن ٹو دیٹ؟ بہت شکریہ, السلام علیکم. دیکھیں میرے خیال سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کو جو وزیر فارم 47 کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کو متنازع بنا دیا. اور یہ بڑا ٹھیک ٹھاک, دیکھیں اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں پوری قوم کے لیے بڑے اہمیت رکھتے ہیں. آپ اگر امن کی بات کرتے ہیں, دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرتے ہیں تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لیکن اگر آپ اس طرح کے فیصلے کریں گے کہ جی اب فیصلہ ہو گیا ہے, جی بس اب یہ فیصلہ آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو ماننا ہے, تو یہ تو دیکھیں یا تو پھر کہیں کہ جمہوریت نہیں ہے اس ملک کے اندر, پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ ہے. اور اگر یہاں پارلیمنٹ کی کوئی وقت ہے تو میرے خیال سے یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پورے پارلیمنٹ میں ہم یہ بات نہیں لا سکتے
तो देखिए वो जो चीजें होती हैं वो जब आप ऑपरेशन करते हैं। लेकिन शौकत यूसुफ साहब, जब केपीके में आपकी गवर्नमेंट थी, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तब भी तो ये मामला पार्लियामान में नहीं आया, तब भी मुज़ाकरात अपने तय शुरू हो गए थे। पीटीआई के लोगों को पता था, आपके लोग बाकायदा जाके टीटीपी के लोगों से मुज़ाकरात करते थे, मीडिया को बाद में पता चला, गवर्नमेंट को बाद में पता चला, उसकी जिम्मेदारी आपने, जब आपके दौर में किसी को पता नहीं चल सका तो अब क्यों किसी को पता चलेगा और क्यों किसी को कॉन्फिडेंस मिलेंगे? देखिए मेरी बात सुने, ये ऐसी बात नहीं थी। वो जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सियासी जमात डायरेक्टली इस तरह के फैसले नहीं कर सकती। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फैसले नहीं कर सकती, और स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से इसमें एस्टेब्लिशमेंट और जो सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर फैसले करते हैं। और कुछ मैंने आपसे कहा ना कि जब ऑपरेशन शुरू होता है तो वो जो स्ट्रेटजी होती है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, लेकिन फैसले डिस्क्लोज होते हैं, लेकिन उसकी अप्रूवल होती है। शौकत साहब जो बतूल रेफर कर रही है ना, टीटीपी के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो इमरान खान साहब ने खुद अनाउंस किया था, उसके बाद वो मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हुए पीस ट्रीटी के लिए, वो उसके लिए तो पार्लियामान में कहीं डिस्कशन नहीं हुई थी, वो तो हुकूमत वक्त ने मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर फैसला कर लिया था। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, अगर कोई फैसला, मुझे नहीं पता है कि उस वक्त क्या फैसला हुआ था, लेकिन अगर एक फैसला हुआ है, आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त था तो फिर ठीक है, आप भी करें। अगर आप समझते हैं कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था तो फिर आप क्यों गलती कर रहे हैं? देखिए ये तो कोई तरीका नहीं है कि हम कहें कि जी फलां ने किया था तो इसलिए हम भी कर रहे हैं। जी अच्छा, तो फिर अब क्या होना चाहिए? मैं दोनों मेहमानों से पूछना चाहूंगा, अब क्या होना चाहिए? हाउ डू वी फिक्स दिस? देखिए मेरे भाई, मैं चूंकि 2-3 दफा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा और ये जब भी ऑपरेशन होते हैं इसकी प्रेस ब्रीफिंग और इन चीज़ों में शरीक भी रहा और मीडिया को ब्रीफ भी करता रहा। देखिए हमारे मलकन डिवीजन के अंदर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन से पहले मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात से बात नहीं बनी, फिर जाके कहा कि जी हाँ ठीक है अब ऑपरेशन, तो लोग खड़े हो गए उनके साथ, लोग घर बार छोड़ कर आ गए, अनखिला किया, अपनी कुर्बानी दी। सेम यही हुआ फाटा के अंदर भी यही हुआ। लेकिन आप मुझे बताएं कि अब इस वक्त आप बगैर उसके कहें कि जी हम तो डायरेक्ट ऑपरेशन पे जा रहे हैं। अब ये ऑपरेशन होगा नहीं होगा, लेकिन आपने कौम को डिवाइड कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए आपको मुज़ाकरात के ऑप्शन है, आप कहें कि क्या मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात कर लें, नहीं होते हैं कौम को बताएं कि जी मुज़ाकरात किससे करने? आखिरी सवाल, मुज़ाकरात किससे करने? टीटीपी से? आप फिर कह रहे हैं टीटीपी से मुज़ाकरात करने? देखिए नहीं, टीटीपी नहीं है, मैं अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है ना, आप अगर आपने जो इतना खर्चा किया, आपने इतने बाढ़ लगा दी, सब कुछ कर दिया कि जी अब 3-4 ऑपरेशन हुए कि जी अब तो सब कुछ, दहशतगर्दी खत्म हो गई, बाढ़ भी लग गया, अब ये कि दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही, तो इसमें देखिए शौकत यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, और कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन कर रहे थे। फात साहब एक ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कैसे कर लें जब अफगानिस्तान खुद सैंक्चुरीज प्रोवाइड कर रहे हैं टीटीपी को। ये तो बिल्कुल एक डिफरेंट सा एंगल आ गया। बहरहाल ब्रेक का वक्त हो रहा है और उसके बाद वो क्विक हमने बात करनी है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है रिजर्व सीट्स का, और लग रहा है कि सीट्स मिल ही ना जाए, देख लें, बिग इशू। और नईम हैदर पंजौता साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और फात साहब हम बात करें मखसूस नशस्तों पे, जो कि मखसूस पीटीआई का तो बड़ा दिल चाह रहा है कि हो जाए उन्हें, लेकिन लग नहीं रहा। देखें मतलब ये तो अभी हम नजूमी वाला जो काम वाइब आ रही है, चले वाइब आ रही है, तो पूछे जरा मेहमान से। बिल्कुल, नईम हैदर पंजौता साहब हमें ज्वाइन करें पीटीआई से। नईम साहब, जो इस वक्त अदालत में चल रहा है और जो माहौल बना हुआ है उसमें ज्यादातर अब ये ऑब्जर्वेशन और जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो आपके हक में आ रहे हैं, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइज होना उसको एड्रेस किया जाए, या जो एक पर्टिकुलर रेशो के तहत सीट्स देनी है उसको एड्रेस किया जाए, तो बड़ा कुछ है जो आपकी फेवर में जा रहा है। लेकिन आपके जो लॉयर्स हैं उनको पता ही नहीं होता जाके बात क्या करनी है। जजेस आपकी फेवर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लॉयर्स आपकी फेवर में बात नहीं कर रहे होते। क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज, बड़ी मेहरबानी जी, आप दोनों ने मुझे मौका दिया जी, प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। देखिए सबसे पहले आपने आईनी तौर पर देखना है कि जो 51 है आर्टिकल, वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि जो जमात जितनी सीटें जीतेगी उस तनासब से उसको सीटें मिलेंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो ये भी कहता है कि किसी जमात को उसके तनासब से या किसी और जमात की सीटें किसी सूरत नहीं मिल सकती। अगर बात की जाए आज भी समात की या कल भी समात की या नेक्स्ट जो परसों होने जा रही है, किसी जगह पर एक लम्हे के लिए इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात के ऊपर सेटिस्फाई नहीं किया कि ये सीटें पीटीआई से छीनकर किसी और जमात को
किस कानून के तहत दी जा सकती है, इस नुक्ते के ऊपर उसने कोई सेटिस्फाई नहीं किया। अब रही बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जो है वो बतौर जमात क्यों नहीं लड़ सकी, तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के हवाले से फैसला नहीं साहब, एक मुझे यही सवाल का जवाब दे देना। जो अभी आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन का वकील जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सका, तो उसी तरीके से जो SIC के जो लॉयर्स हैं या PTI के, वो एक सिंपल सवाल जो जज साहिबान कर रहे थे उसका जवाब देकर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके। और उनका बड़ा सिंपल जवाब था कि अगर आपने किसी ऐसी जमात का हिस्सा बनना है जो कि पार्लियामेंट में हो या ना हो, जो कि उनका मेन आर्ग्यूमेंट था, तो फिर आप PTI में क्यों नहीं रहे। ये एक सिंपल जवाब था और आपके वकला नहीं सेटिस्फाई कर सके। ये बतूल जो जिक्र कर रही है कि आप लोगों की अपनी कानूनी तैयारी ठीक नहीं है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए नईम साहब, ये आपकी फेवर में जा रहा है नुक्ता जो फात साहब ने कहा है, ये उसके थोड़ा उसका आर्ग्यूमेंट ये भी है और आप इसमें ऐड कीजिएगा कि उस वक्त इलेक्शन कमीशन आपको पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाने से मना कर रहे थे और ये एक ओपन फैक्ट है, लेकिन आपके वकील जब जाते हैं अदालत में तो उनको याद ही नहीं होता कि पार्टी सर्टिफिकेट था या नहीं, उनको याद ही नहीं होता कि नॉमिनेशन पेपर पे PTI लिखा था या इंडिपेंडेंट लिखा था। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर किसी जगह के ऊपर किसी नुक्ते के ऊपर उन्हें जो है फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन नहीं है या वो उस नुक्ते के ऊपर क्लियर नहीं है, तो जिसके तहत वो अपने क्लाइंट से ले सकते हैं इंफॉर्मेशन कि ये मुझे डॉक्यूमेंट्स दें। अगर इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ भी आप देखें या दूसरी तरफ भी जो आर्गूमेंट्स किए गए, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो हैं वो कोई ना कोई एक चीज मिस हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें तो जैसे 8 फरवरी को डाका डाला गया, वो दरख्वास्त आज तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं लग सकी। और जिस तरह अतर मनल्ला साहब ने भी ये कहा कि जो धांधली वाला मामला है, इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट छीना गया है, वो सबसे अहम मामला है। तो जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं आज तक, उसके ऊपर ये कह देना कि ये सियासी मामला है, यहाँ पर आईनी बात की जाए तो आइन की जो खिलाफ वर्जी की गई है, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आइन ही प्रोटेक्शन देता है। तो लिहाजा उनके रिमार्क्स या आज की समाअत में मजीद बढ़ाऊंगा तो इसमें मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट था वो इस पूरी प्रोसीडिंग के अंदर क्लियर हो गया है कि इलेक्शन कमीशन। तो आपको लग रहा है कि आपको सीट्स मिल जाएंगी? बस ये मुख्तसरन बता दें, आपको सीट्स मिलेंगी? आपको लगता है उसके हवाले से हम क्या करें? आपको सीट्स मिलेंगी? नहीं साहब, बस हमें प्रोग्राम खत्म करने हैं। आपको सीट्स मिलेंगी आपको लगता है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, हमारा हक है, और जो जमात जितनी सीटें जितने उसके वोट मिलते हैं उससे साफ तनासब उसी को सीटें मिलती हैं। हम उसी उम्मीद से गए और इंशाल्लाह ताला हमें सीटें जो हैं वो मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। और इस वक्त आप PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं या SIC की? क्योंकि ये भी कोर्ट में पूछा था आपके वकील से। देखिए, सुबह जो यानी कि परसों जो समाअत होगी ना, उसमें PTI की तरफ से भी कोई हम दरखास्त देने के लिए इरादा रखते हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत कर ली थी तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नुमाइंदगी की गई। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजौता साहब ज्वाइन थे। फात साहब, वक्त खत्म हो गया, कहने को तो बड़ा कुछ है, वक्त खत्म हो गया। टिल टुमारो। बिल्कुल, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।